بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے اسلامیت لازمی کے لانگ کوشچن کے سلسلے میں نیا سوال حاضر ہے۔ یہ ویڈیو فرسٹ ایئر بی اے بی کام کے طلبہ و طالبات کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ اس کو واچ کریں، اس کے مطابق تیاری کریں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو کئی لانگ کوشچن ڈال چکا ہوں، آپ ان کو بھی واچ کیجیے گا، اس کے مطابق تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج ہمارا سوال ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق بیان کریں۔ عورتوں کے حقوق۔ اسلام کی بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں عورتوں کو حقیر اور کمتر سمجھا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹا ماں سے اور باپ بیٹی سے شادی کر لیا کرتا تھا، ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت، وقار اور تحفظ عطا کیا اور اسے معاشرے میں ایک باوقار مقام دیا۔ دور جاہلیت میں جہاں عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، وہاں اسلام نے اسے انسانی، معاشرتی، معاشی اور خاندانی حقوق ادا کیے۔ اسلام نے عورتوں کو مندرجہ ذیل حقوق دیے ہیں۔ نمبر 1، انسانی وقار اور عزت۔ سب سے پہلے اسلام نے عورت کو انسانی وقار اور عزت دی۔ قرآن مجید کے مطابق مرد اور عورت دونوں انسانیت میں برابر ہیں اور تقوی کو برتری کا معیار قرار دے دیا گیا۔ انسان کو آگاہ کیا گیا کہ عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہوتی ہے۔ ان سب کے مراتب الگ الگ ہیں۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ نمبر 2، تعلیم کا حق۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق بھی دیا۔ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دے دیا گیا تاکہ عورت شعور اور بصیرت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور اپنی نئی نسل کی صحیح طریقے سے پرورش اور تربیت کر سکے، کیونکہ تربیت کا زیادہ تر حق جو ہے ماں کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، مالی حقوق۔ اسلام نے عورت کو مالی حقوق بھی عطا کیے۔ عورت کو وراثت میں حصہ دیا گیا، مہر اس کا ذاتی حق قرار پایا اور اسے اپنی کمائی اور مال پر مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ مردوں کو تاکید کی گئی کہ وہ اپنی بیویوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کریں۔ نکاح میں رضامندی۔ خاندانی نظام میں اسلام نے عورت کو نکاح میں رضامندی کا بھی حق دیا۔ اس کی اجازت کے بغیر نکاح کو درست قرار نہیں دیا گیا۔ شوہر پر لازم کیا گیا کہ وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، نان نفقہ دے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ بلند مقام۔ اسلام نے عورت کو ماں کا بلند ترین مقام عطا کیا۔ ماں کی خدمت کو جنت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا اور اس کے احترام کو دین کا اہم حصہ بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو یعنی جہنم میں جائے جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت نہ حاصل کر لی۔ یاد رہے کہ اس دعا پر آمین کہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ عزت نفس کا حق۔ اسلام نے عورت کو تحفظ اور عزت نفس کا بھی حق دیا۔ پردے کا حکم عورت کی حفاظت اور عزت کے لیے ہے، نہ کہ پابندی کے لیے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم، جبر اور استحصال کو سختی سے منع کیا گیا۔ چنانچہ اسلام نے عورت کو ایک کمزور مخلوق نہیں بلکہ ایک باعزت انسان، بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے طور پر مکمل حقوق عطا کیے۔
تو بیٹا یہ تھا آپ کا کوشچن اسلام میں عورتوں کے حقوق. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس کو واچ کریں اور یاد کیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں مزید نیا سوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں. زیادہ سے زیادہ بچوں کو شیئر کریں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو. کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو کسی ویڈیو کے اندر تو آپ اس کی نشاندہی کریں، تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں، اصلاح کر سکوں اپنی. بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے. اور اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.